السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھتا ہے اس کے تمام دن کے حوائج پورے کیے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کے حدیث مبارکہ کے اندر بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے اس دنیا کو بنانے سے 1000 قبل سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے اسے سنا تو فرمایا کہ خوشحالی اس امت کے لیے جن پہ یہ قرآن پاک اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو ان کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو قرآن کا دل کیوں فرمایا، اس کی وجہ جو ہے سورہ یاسین کی پہلی 3 آیات ہیں، جس میں میرے پیارے رب فرماتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنائے ہوئے 25 سے 30 ارب سال ہو گئے ہیں، یعنی 25 سے 30 ارب سال سے 1000 قبل اللہ جل شانہ نے اس سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی، اور اس میں یہ فرمایا تھا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوں گے، تبھی تو یہ فرمایا کہ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے رب نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ تو یاسین میرے پیارے رب نے پیارے نبی کا نام رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اماں حوا علیہ السلام سے ہوا تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، اے آدم، اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے نبی پہ درود شریف پڑھ دو، یہ تمہاری بیگم کا مہر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی حیران ہو گئے کہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور مجھے ان پہ درود شریف پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کیا، یا اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب دیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تیرا نام میرے نام کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ہمارے نبی کی خواہش ہے، تو اپنے نبی کی خواہش تو ہم مسلمانوں کو پوری کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ سورہ یاسین ہم یاد کر لیں، اتنی مشکل نہیں ہے، 15 سے 20 منٹ لگیں گے یاد کرنے میں، اور روزانہ اگر اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں، جیسے روایت کے اندر آتا ہے نا کہ شروع دن والی حدیث جو بتائی، اگر روزانہ ہم فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی ترتیب بنا لیں تو اجر تو بے بہا ملے گا، لیکن اپنی نبی کی خواہش بھی پوری کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، جو کھانا کم ہو جانے کے ڈر سے پڑھتا ہے تو کھانا کافی ہو جاتا ہے، جو ایسی عورت پہ پڑھتا ہے جس کو بچہ جننے میں مشکل ہو رہی ہے اس کا بچہ جننے میں اسے آسانی ہو جاتی ہے، جو دشمن کے خوف کی وجہ سے پڑھتا ہے سورہ یاسین کو تو دشمن کا خوف جاتا رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے فضائل ہیں اس سورت کے، اللہ جل شانہ ہم سب مسلمانوں کو اس کی
تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔